بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانشگاہ النجف کے ذریعے تمام ہونے والے رمضان پروگرام کے لیے آج ہم نے یہ نشست رکھی ہے ان طلباء اور طالبات کے لیے کہ جو اپنا کیریئر بلڈ کرنا چاہتے ہیں مختلف شعبہ جات میں. اس کے لیے ہم نے مختلف ماہرین سے رابطہ رکھا ہے تاکہ وہ اس پروگرام میں اپنی آراء کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ ایک طالب علم کو اپنے کیریئر کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے درمیان ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل حسن کاظمی صاحب جو کراچی یونیورسٹی کے میریٹوریس پروفیسر ہیں اور کراچی یونیورسٹی کے کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے ڈائریکٹر بھی ہیں. شعبہ جغرافیہ کے استاد ہیں بنیادی طور پر. تو ان سے ہم گفتگو شروع کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ایک طویل تجربہ ہے تعلیم کے حوالے سے تدریس کے حوالے سے اور درمیان میں جو ہمارے مختلف شعبہ جات کے اور ماہرین ہیں ان سے بھی ہم رائے لیتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور گفتگو کا آغاز اس طرح کرنا چاہتے ہیں ہم کہ جو ہمارے طالب علم ہیں جب وہ اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے. یعنی عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے نا کہ بعض طالب علم کا جب کیریئر خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پلاننگ شروع کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو میٹرک سے کرنا چاہیے, انٹر سے کرنا چاہیے, گریجویشن سے کرنا چاہیے یا میٹرک سے پہلے سے کرنا چاہیے؟ کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عام موضوع کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی سے مناصر القوم ارسپیکٹو کہ ہم کس صوبے میں رہ رہے ہیں اور کس مسلک سے ہمارا تعلق ہے, جو بچوں کے کیریئر کے بارے میں والدین ہیں وہ بڑی زبردستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کی اورینٹیشن جیسے میتھمیٹکس میں نہیں ہوتی ہے ان کو زبردستی میتھمیٹکس پڑھائیں. بہت سارے بچوں کی شروع سے اس طرح کا ان کا رجحان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آرٹ میں بہت اچھے ہیں لیکن ان کو زبردستی میڈیکل پڑھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیادی طور پہ والدین کی تربیت ضروری ہے کہ بچوں کا رجحان کیا ہے. اور تعلیم صرف روزگار کے لیے نہیں ہوتی, علم کا حصول جو بھی انسانی معاشروں کے لیے منفعت رکھتے ہیں علوم, چاہے وہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم, ان کو حاصل کرنے سے ہم معاشرے میں ایک اچھی روش کی بنیاد ڈال سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنی قوم کے حوالے سے بات کریں تو واحد تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور دوسری اقوام جو ہمارے بارے میں مختلف خیالات رکھتی ہیں ان کو بھی درست کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو بچوں کو کیریئر بتانے سے پہلے ہمیں والدین کی تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی کہ والدین کو ہم اس طرف متوجہ کریں کہ بچوں کا جو ایپٹیٹیوڈ اور رجحان ہو وہ اسی طرف بچوں کو لے کے جائیں. اور یہ پہلے ہی سے ایک ویو ہوتی ہے, ایک پیراڈائم آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے کہ میڈیسن میں جانا چاہیے یا اس کے بعد انجینئرنگ میں جانا چاہیے یا وکیل بننا چاہیے. یہ بنیادی طور پہ یہی چیز غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے معاشروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے اور میڈیسن پڑھی ہے لیکن وہ آج 20,000 کی جاب بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. اور آن دا کنٹریری ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے سبجیکٹ نہیں پڑھے جو بہت جن کی مارکیٹیبلٹی ہے لیکن انہوں نے بہت اچھا معاشرے میں اپنا نام بھی بنایا ہے اور علم کے کانٹیکس میں وہ اپنی قوم کی بھی اپنی ملت کی بھی بہت اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں.
اور خود اپنی فیملی کے لیے بھی بہت کچھ کارائے نمایاں انجام دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے والدین کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کا رجحان کس طرف ہے, وہ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے, کیونکہ ہر بچے کا رجحان اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے. اور اس کے بعد پھر جو بھی سبجیکٹ آپ نے, میرے خیال اسلام میں بھی آپ زیادہ بہتر طور پر تشریح فرمائیں گے میری, کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے منع نے فرمایا گیا اللہ یہ کہ جس سے کوئی ڈائریکٹ انسانی منفعت, چاہے وہ سماجی طور پر ہو, چاہے وہ معاشی طور پر ہو یا مذہبی طور پر حاصل نہ ہو رہی ہے. تو تمام علوم ہمارے لیے برابر ہیں. اور جو خاص طور پہ میٹرک میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسے علوم سے روشناس کرانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا نصاب ایسا نہیں ہے کہ جس میں بنیادی اخلاقی تربیت اس کی ہو, اس کی مورالٹی اچھی ہو, اور پھر اس کے ذہن میں جیسے قرآن میں بھی اور آئمہ تحریر نے بھی بتایا کہ وہ حیات طیبہ کی طرف بچوں کو مائل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں, اخلاقیات ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو ظاہر ہمارے یہاں پرائیورٹی نہیں ہے. وہ اقوام اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ اقوام ترقی یافتہ ہیں وہ سوشل سائنسز اور فلاسفیز میں اس طرح کے سبجیکٹ میں آگے ہیں. وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہیں. اور دنیا میں جو رولنگ کلاس ہے, جو رول کر رہے ہیں لوگ, وہ بیسکلی اکنامکس میں ہیں, سوشیولوجسٹ ہیں, ڈیموگرافرس ہیں, جو پوری دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ والدین کی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک تو نصاب کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. جو متوجہ ہوئے ہیں لوگ, بہت سارے اسکولوں میں بہت اچھا نصاب کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں بھی الحمدللہ اس چیز پر توجہ دے رہی ہے. اور خاص طور پہ اہل بیت نے جس طرح سے تعلیم فرمایا, کس طرح سے بچوں کو پڑھانا چاہیے, اس کی کیا اسٹیجز ہوتی ہیں بچے کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق جیسے آپ کو معلوم ہے کہ غلام, وزیر اور بادشاہ والی وہ تینوں کنڈیشن ہیں, اس پہ بڑی فلاسفیز ہیں. اسی کے لحاظ سے اگر نصاب مرتب کریں ہم تو شاید ہم حیات طیبہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس دوران جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر حسان اوج نے جوائن کیا ہے, جو ڈاکٹر ہیں, اور ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حسان اوج, دیکھیں طالب علموں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنیں. تو جو طالب علم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ان کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر کس طرح بنتے ہیں, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, میڈیکل یونیورسٹیز کے ہمارے یہاں کیا تقاضے ہیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مصطفیٰ حسن الوی ہے, اور میں نے اپنا MBBS سندھ میڈیکل کالج JSMU سے 2018 میں کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد میں نے اپنی ہاؤس جاب آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ریسنٹلی کمپلیٹ کیا. اب میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی میڈیکل کے پروفیشن کے حوالے سے گائیڈنس کرنا ہے. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو ہی آئیڈیا ہوگا کہ میڈیکل ایک انتہائی نوبل پروفیشن ہے, جس میں آپ لوگوں کی بے انتہا خدمت کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں, آپ لوگوں کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. تو میڈیسن از ناٹ جسٹ اے پروفیشن, اٹس اے لائف اسٹائل. اور اس میں آپ کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں کیسے, ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوگا کیسے. تو سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہارڈ ورک. محنت از دا کی ٹو سکسیس. بغیر ہارڈ ورک کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ لوگ انٹر فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھ لیں. تو فارمیٹ کو جو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے 50% انٹر کی مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور 50% آپ کے جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا اس کے ویٹیج ہوگا. تو دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ کے انٹر کی پرسنٹیج بھی اور آپ کے انٹرنس ٹیسٹ کے ایگزام کے اس کا اسکور بھی. تو دونوں کو اچھا ہونا ہے تبھی آپ کا ایڈمیشن ہوگا. تو اب گول کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ آج کل تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر بن سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو. پرائیویٹ میڈیکل کالج بے انتہا ہیں اور ایڈمیشن بھی بہت آسانی سے دے سکتے ہیں, لیکن آبویسلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو فیس ہے دیٹ از ریئلی ایکسپینسو. تو اور اگر آپ کا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ فیس انتہائی نامنل ہوتی ہے. اور بلکہ میں ایگزیکٹلی آپ کو کوڈ بھی کر دیتا ہوں. میرے خیال سے ابھی آج کل 40-45,000 سمویئر 40 اور 50 کے بیچ میں ایئرلی فیس چلتی ہے. تو تقریباً 2-2.5 لاکھ میں آپ کا پورا MBBS کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج کی بات کریں تو وہ تو 6-7-8 لاکھ روپے سال کی فیس ہوتی ہے. تو تقریباً 40-45 لاکھ لگ جاتا ہے, جو کہ بہت زیادہ قیمت ہے. تو آبویسلی ہمارا ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم میڈیکل کالج گورنمنٹ سیکٹر کے پبلک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو, تاکہ ہمارا آلموسٹ
بڑے ہی نامنل چارجز میں ایڈمیشن اور MBBS کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنا سیویئر کمپٹیشن ہے، اور سب میں سے آپ نے اپنی سیٹ کیسے کیپچر کرنی ہے میرٹ پر. تو فارمیٹ کا اندازہ ہو گیا 50% انٹر 50% ایڈمیشن ٹیسٹ، اور اس کے بعد جو اسکور آئے گا ان دونوں کے ملانے کے بعد تو جو ٹاپ 228 ہوتے ہیں ان کا ڈاؤ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد والے 228 جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا SMC، اور پھر اس کے بعد KMDC اور پھر لیاری. تو تقریباً ہمارے پاس سیٹس ہوتی ہیں اویلیبل 600 to 700، اور اس میں میرٹ کی، اور اس کے بعد پھر سیلف فائنینس وغیرہ شروع ہوتی ہیں. لیکن ہمارا گول یہی ہونا چاہیے آپ سب کا کہ میرٹ کی سیٹ جو ہے نا ملے ایٹ لیسٹ ٹاپ 500 کے اندر. تو ہم پڑھنا ہے بہت دل لگا کے. اچھا، اب میں نے ایسے بھی بہت سارے کیسز دیکھے جس میں لوگوں کی انٹر کی پرسنٹیج کم آئی، لیکن ان کا میرٹ پر بہت ہائی میرٹ پر ان کا ایڈمیشن ہو گیا ڈاؤ اور SMC میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایڈمیشن ٹیسٹ میں بہت محنت کی. تو اگر کسی کی پرسنٹیج کم ہے تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. اس کا ایڈمیشن 100% ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ انٹرنس ٹیسٹ میں بہت زیادہ محنت کرے. اور میں نے ایسے بھی بہت سارے کیسز دیکھے جن کی پرسنٹیج انٹر میں بہت اچھی تھی، لیکن ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ کو زیادہ اچھا نہیں ہوا ڈیو ٹو اوور کانفیڈنس اور واٹ ایور ریزن. تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا میرٹ پر. تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور دونوں میں ہی اسکور بہت اچھا لے کر آنا ہے. یہ اسکور اچھا آئے گا میرٹ پہ انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا، اور پھر وین یو ول بیکم ڈاکٹر تو اٹ وڈ بی آل ورتھ اٹ. تو اب پلان آؤٹ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے گول کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں ایڈمیشن چاہیے ڈاؤ SMC وغیرہ میں. اور اب اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے کویشچن بینک کرنے ہیں، پاس پیپرز کرنے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ اکیڈمیز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ڈاکٹر زین وغیرہ، نیس حسین وغیرہ. تو میں یہ کہوں گا کہ سب کچھ اس انٹر کی بک کے اندر سے آتا ہے، جو NTS میں ایگزام میں آتا ہے سب کچھ اسی کے اندر سے آتا ہے. تو اگر اس میں کانسیپٹس اپنے یا اس کے پاس پیپر اتنے اچھے طریقے سے کر لیں گے نا، تو پھر آپ اگر کسی اکیڈمی یا کسی ٹیوشن سینٹر وغیرہ نہ بھی جائیں نا تو یو وڈ ایزیلی میک اٹ ٹو دا ٹاپ 500. بٹ یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن فزکس، کیمسٹری، بایو اسپیشلی فار یور انٹرنس ٹیسٹ. اور پھر انٹر کی پرسنٹیج تو پھر کاؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسک سا اوور ویو تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر حسان اوج. واپس ہم آتے ہیں ڈاکٹر جمیل کاظمی کی طرف. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور نظام تعلیم میں ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک طالب علم کو ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے، ایک مناسب سی جاب بھی چاہیے. اب بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو سوشل سائنسز کے ہیں، ریلیجن کے ہیں، لٹریچر کے ہیں، ہسٹری کے ہیں، فلسفی کے ہیں. یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ پڑھ کے ہم کیا کریں گے، اس میں جاب کہاں ملے گی. تو ایجوکیشن شوڈ بی جاب اورینٹیڈ. اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ علامہ اقبال نے تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ عصر حاضر کا ملک الموت ہے جس نے تجھ کو، ہے نا. تو یہ جو فکر معاش دے کے تجھے مار دیا ہے وہ ملک الموت ہے علامہ اقبال کے نزدیک. میرے خیال ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور علامہ اقبال نے بھی جس طرح اس چیز کو کہا، انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں بائی ڈیزائن یہ چیز داخل کی گئی ہے کہ علوم کو اس طرح منسلک کر دیں معاش کے ساتھ، اور جو کسی بھی نالج کی سسٹینیبلٹی ہوتی ہے. مطلب انفارچونیٹلی ہم میٹرک کر لیتے ہیں، میٹرک پہ ہمارے A+ گریڈ بھی آ جاتا ہے، ہم پوزیشن ہولڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو علوم ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ماسٹر آف سائنس ہوتا ہے، ماسٹر آف آرٹس ہوتا ہے، لیکن وہ بچے جو اچھے گریڈ حاصل کرتے ہیں، میں ایوریج بچوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ان بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ نالج سسٹینیبل نہیں ہوتی. اٹ از جسٹ بینگ واشڈ اوے وتھ دی ایگزامینیشن. جیسے امتحان ختم ہوتے ہیں وہ ساری نالج ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے معاش سے منسلک کرنا ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم نے علوم کو سمجھ کے لیا ہے کہ وہ صرف روزگار کے لیے ہیں، حالانکہ اس کو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی اور اسلام میں بھی کہ علوم جو ہیں ان سے منفعت، اور خاص طور پہ منفعت فلاحی ریاست یا فلاح و بہبود کے کانٹیکس میں.
یعنی کہ کس طرح سے آپ منفیت لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. منفیت ہم نے کیا کیا, منفیت کو صرف اپنی فیملی تک یا اپنے حد تک محدود رکھا. علوم کو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس سے آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے. میں نے آج تک وہ بچے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ہمارے, جو سبجیکٹ کو جانتے ہیں, جن میں سسٹینیبلٹی ہے, میں اپنے سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے سبجیکٹ میں بھی جا کے پڑھاتا ہوں, جو بچے جان کے سمجھ کے پڑھتے ہیں چیزوں کو اور امتحانات کے بعد بھی وہ چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں, سب سے زیادہ جابس ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ چیزیں سمجھیں گے, سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے اور نصاب کو سمجھیں گے اور اس کو اڈاپٹ کریں گے, صرف رٹیفیکیشن نہیں کریں گے تو اس کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی. تو میں نے آج تک جو بچے میرے سبجیکٹ کو جانتے ہیں, میں تقریباً 32 سال سے پڑھا رہا ہوں, میں نے کسی ایک بچے کو بھی جابلیس نہیں دیکھا جو سبجیکٹ جانتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں, ان کی فرسٹ ڈویژن بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں اور کس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ سب چیزیں پھر ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. وہ اس سسٹم کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں, جامعہ کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں, اساتذہ کو بھی اور والدین کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش بنیادی طور پہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ آپ صرف معاش کے لیے اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے اس معلومات سے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. جب یہ تو جاب کا حصول ہے یا شادی یا گاڑی یا کار یا بنگلہ, وہ بہت ہی سالمی چیز ہے. اگر آپ اچھا ہدف رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ویسے ہی آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اور جاب کبھی بھی کسی بھی اچھے اسٹوڈنٹ کو کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں, چاہے وہ اکنامکس کا بچہ ہو, چاہے سوشیالوجی کا بچہ ہو, پرشین کا ہو, عربک کا ہو, سائیکالوجی کا ہو, جغرافیہ کا ہو, جیولوجی کا ہو, اگر وہ جانتا ہے پھر سبجیکٹ کو, جاب اس کے پیچھے اتنے ٹف کمپٹیشن میں بھی اس کو جاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. لیکن بہرحال پروفیشنل ایجوکیشن کی ایک امپورٹنس جو کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے, تو ہمیں جوائن کیا ہے غضنفر حسین صاحب نے, جو NID انجینئرنگ یونیورسٹی میں رجسٹرار ہیں. تو وہ بتائیں گے کہ وہ طالب علم جو انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں اور انجینئرنگ کے شعبے میں جانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو غضنفر حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئرنگ کے اسکوپ کے حوالے سے کراچی میں 4 تقریباً یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کی تعلیم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, جس میں سب سے پہلے NID یونیورسٹی, اس کے بعد سر سید یونیورسٹی, داؤد یونیورسٹی اور صفا یونیورسٹی. سر سید داؤد یونیورسٹی اور NID یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, اور سر سید اور صفا یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. NID یونیورسٹی 1921 میں بارز وجود میں آئی. اس کو پہلے رائل کالج آف انجینئرنگ کے نام سے بمبئی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ کے طور پر شروع کیا گیا. پھر ملکہ برطانیہ اس کا افتتاح نہ کر سکیں اور نادر شاہ ڈلجی ڈن شاہ نے اس یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک خطیر رقم مہیا کی اس وقت, جو کہ آج کے ویلیوز میں اربوں کے برابر ہے. NID یونیورسٹی کا قیام 1921 میں رائل کالج آف انجینئرنگ کے نام سے عمل میں آ رہا تھا, مگر ملکہ برطانیہ اس کے افتتاح نہ کر سکی, جس کی وجہ اس کا نام فلنتھراپسٹ کے نام پر, جنہوں نے اس یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک قطعی رقم مہیا کی, جو آج کی اس دور کی ویلیو کے مطابق اربوں میں, ان کے نام پر اس کو NID کا نام دیا گیا, نادر شاہ دلجی ڈن شاہ فیملی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس یونیورسٹی میں 6
فیکلٹیز ہیں اور ان فیکلٹیز میں 19 انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ، کیمسٹری، فزکس، جس میں انڈسٹریل کیمسٹری، اپلائیڈ فزکس کے کورسز آفر ہو رہے ہیں۔ ابھی ٹائمز کی جو رینکنگ ہے اس میں پاکستان کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں اس کو شامل کیا گیا۔ تو اس میں ایک الیکٹریکل کی فیکلٹی ہے جس میں 4 ڈپارٹمنٹس ہیں، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ۔ پچھلے سال ٹاپ موسٹ میرٹ جو ہے ہمارا وہ کمپیوٹرز کی 2 فیلڈز میں گیا، جس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹریکل، الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن۔ میکینیکل کی فیکلٹی میں میکینیکل انجینئرنگ، جو کہ میرے حساب سے لڑکوں کے لیے سب سے اچھی فیلڈ ہے۔ اس کے بعد اس کی 2 سبسیڈریز، آٹومیٹیو، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیکسٹائل انجینئرنگ۔ ٹیکسٹائل ملک کے حالات کرائسس کی وجہ سے کچھ رجحان اس میں کم ہے، بٹ ٹیکسٹائل از ویری فیوچرسٹک انڈسٹری۔ اس کے علاوہ سول میں ہمارے پاس سول انجینئرنگ، پیٹرولیم، اربن انفراسٹرکچر، کیمیکل میں کیمیکل، فوڈ، مٹیریل، میٹلرجی، پالیمر اینڈ پیٹروکیمیکل۔ میرے حساب سے بنیادی طور پر جو بنیادی فیلڈ ہے وہ ہے الیکٹریکل، میکینیکل، سول اور کیمیکل۔ باقی فیلڈ کی اسپیشلائزیشن فیلڈس ہیں، جیسے میکینیکل کی انڈسٹریل مینوفیکچرنگ، آٹوموٹیو، ٹیکسٹائل۔ اسی طرح الیکٹریکل کی سبسیڈریز فیلڈز ہیں، الیکٹرانکس، ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ۔ اسی طرح الیکٹریکل کی سبسیڈریز فیلڈز ہیں، الیکٹرانکس، ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ۔ اور کیمیکل کی سبسیڈری فیلڈس ہیں، پالیمر اینڈ پیٹروکیمیکل، مٹیریل، میٹلرجی اینڈ فوڈ۔ ایک اور الیکٹریکل کی فیلڈ بایو میڈیکل انجینئرنگ۔ جتنے بھی میڈیکل انسٹرومنٹس آتے ہیں، مشینز آتی ہیں، وہ سب بایو میڈیکل انجینئرنگ میں کور ہوتی ہیں، اور اس کی اسٹڈیز ہمارے یہاں LEJ کیمپس میں ہوتی ہے۔ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ NED میں پہنچے، اور NED میں داخلہ جو ہے وہ پیور میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس سال سے کووڈ-19 کی وجہ سے ایڈمیشن پالیسی میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور پہلے صرف ٹیسٹ کے مارکس کو 100 مارکس میں سے کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ اب میرٹ بنانے کے لیے آپ کا فرسٹ ایئر کا میرٹ 50% اور 50% جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ کا اسکور جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، تاکہ اس کے بنیاد پر آپ کی جو میرٹ لسٹنگ کی جائے گی۔ تو اس وقت تھوڑا سا اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی 80% نہیں ہے، مگر اگر وہ ٹیسٹ بہت اچھا دے دے تو اس کے لیے اوپر آنے کا موقع بن گیا ہے۔ اگر وہ لوگ بہت کم پرسنٹیج کے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس
مثلا لو 70% میں ہے، لوور سائڈ آف 70% میں ہے، ان کا پھر داخلہ جو ہے وہ انجینئرنگ میں نہیں ہو پاتا. تو ان کے لیے بھی اچھی فیلڈز ہیں ہمارے پاس، جیسے انڈسٹریل کیمسٹری ہے، ٹیکسٹائل سائنس ہے، انگلش لینگوسٹکس ہے، میرے لحاظ سے بہت اچھی فیلڈ ہے. کمپٹیشنل فائنینس ہے، کمپٹیشنل فائنینس کے گریجویٹس کو بھی ایک اچھی جابس ملتی ہیں بینکس میں، انشورنس کمپنیز میں، ایکچوریل اسٹڈیز کے حوالے سے. اکنامکس اینڈ فائنینس ہے، اکنامکس کی تو اور فائنینس کی تو کوئی امپورٹنس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے، جو لوگ سول سروسز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس میں ریجنل پلاننگ، ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں اس کے کافی حد تک جو کورسز ہیں وہ کور ہوتے ہیں. تو یہ تو ہماری NED یونیورسٹی کے متعلق ہے، اور مطلب ہماری بڑی اسٹرانگ ایلومنائی بھی ہے، اور فائنینشیل سپورٹس بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک کرتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی تقریباً 123 ملینز کے قریب ہم نے اپنے ایلومنائی کی سپورٹ سے، HEC کی اسکالرشپ سے اور ڈونرز کی مدد سے لوگوں کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی تھی. سب سے مشکل کام داخلہ لینا ہے، اس کے بعد پڑھائی کے لیے مختلف مراحل سے یا جگہوں سے سپورٹ مل جاتی ہے. مختلف ڈونرز ہیں، وہ اسکالرشپس وغیرہ مہیا کرتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس، اور ویسے خیر نامنل فیس ہے ہماری باقی پرائیویٹ سیکٹر سے اگر آپ کمپیئر کریں تو کافی ریزنیبل فیس ہے. اپنے آپ کو صرف آپ کو آمادہ کرنا. دیکھیں تو اب یہاں پر جو لوگ آڈینس میں ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ لوگ جو ابھی انٹر کمپلیٹ نہیں کر چکے ہیں، تو ان کے لیے گائیڈنس الگ ہے. انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں بہتر گریڈز لینے ہیں، محنت کرنی ہے اور بہتر گریڈز لینے ہیں. جو لوگ انٹر کر چکے ہیں ان کے ہاتھ پہ محنت کا کام ختم ہو چکا ہے. جو بویا ہے وہ کاٹنے کا وقت ہے. تو اب ان کا کیا گریڈ ہے اس حساب سے انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں انجینئرنگ کا میرٹ ہے وہ تقریباً 78 تک کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر بیسک سائنسز کے میرٹس آ جاتے ہیں. ایک اور ہمارا جو ایک اضافی ہے، ہمارا ایک کانسٹیٹوئنٹ کالج جو کہ ابھی تھر میں شروع ہوا ہے، اس میں ابھی ہم نے صرف کمپیوٹر سائنس شروع کیا ہے. جو آڈینس انٹیریئر سینس سے تعلق رکھتی ہے وہ وہاں اپلائی کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں انٹیریئر کی سیٹس آتے ہیں، کراچی کی سیٹس کم ہیں. مگر فی الحال ابھی وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کی ہی اسٹڈیز ہیں. کمپیوٹر سائنس بھی ہمارا بڑا اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں بھی میرٹ انجینئرنگ کے کچھ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ اچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ IEEE جو ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہم سے ایفیلیٹڈ ہے، اور یہاں پر انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ پروگرام میں آفر ہوتا ہے. اس میں پورے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس لیے پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور ان کا الیکٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کی میرٹ کی بنیاد پر یہ داخلے دیتے ہیں. کیونکہ ہم سے ایفیلیٹڈ ہے اس لیے ہماری ڈگری مطلب NED ہی ان کو ڈگری دیتی ہے ایفیلیٹڈ کالج کو، اور اس کا بھی بڑا اسکوپ ہے انڈسٹریل الیکٹرانکس کا.
जैसे आप नाम से भी है कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री में अप्लाई होती है उसमें। और दूसरा उस्मान इंस्टीट्यूट, उस्मान इंस्टीट्यूट भी हमसे एफिलेटेड इदारा है। जिन लोगों का हमारे यहाँ दाखिला नहीं हो पाता और वो हमारा टेस्ट पास कर चुके होते हैं, वो उस्मान में एलिजिबल होते हैं। उस्मान अलग से भी एक टेस्ट लेता है, तो जो हमारे यहाँ फेल हो जाते हैं उनको एक ऑप्शन दोबारा मिल जाता है कि वो अपने टेस्ट में पास कर लें। इस दफ़ा जैसे कोविड-19 के इश्यूज़ की वजह से NAD यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन टेस्ट लेगी। टेस्ट घर से बैठ के तो नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता इसके लिए हम आपको मतलब आपको NAD में ही आना होगा। मगर ये पहले जिस तरह से कि एक ही वक्त में पूरे सारे के सारे कैंडिडेट 10-11 हज़ार कैंडिडेट एक साथ दे देते थे, अब लोग मुख्तलिफ शिफ्ट्स में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अवॉइड करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, क्राउडिंग ना हो। तो इस दफ़ा ये तो 3 तब्दीलियाँ हैं कि पहले एक ही टेस्ट सबका आता था, अब ज़ाहिर से कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो मुख्तलिफ लोग वो मुख्तलिफ सवालात आएंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे उनके, और रिज़ल्ट सारा हम कंबाइन करके एक मेरिट बनाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र हुसैन साहब। हम बात कर रहे थे कि जो तालिब इल्म अपने सब्जेक्ट को सही मानों में जानते हैं, उसका हक़ अदा करते हैं, तो उनको कहीं ना कोई जॉब मिलती है। अच्छा, एक और बात ये है कि देखें, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आमतौर पर तासुर ये है कि इससे जॉब कहाँ मिलेगी, तो आपने काफ़ी दुनिया देखी है, मगरबी दुनिया में भी आप रहे हैं, तो ये बताइए कि अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में क्या होता है? वहाँ जो लोग फ़िलासफ़ी पढ़ लेते हैं या हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, कि बेरोज़गार रहते हैं, ये क्या करते हैं वहाँ, किस तरह वो गुजारा करते हैं? देखिए, अमेरिका में या मगरब में तो ज़्यादातर लोग जो हायर एजुकेशन में जाते हैं वो किसी मकसद के तहत जाते हैं। यहाँ पर तो हर शख्स MA कर रहा है, हर शख्स BA कर रहा है, हर शख्स जो है मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहा है। तो वहाँ पर तो बहुत एक स्ट्रीम ही है जो मास्टर्स की क्लासेस में या वो बड़े सोच समझ के और फिक्र के साथ और प्लानिंग के तहत वो यूनिवर्सिटीज़ भी इसीलिए बनी है। तो वो तो जो लोग इन सब्जेक्ट्स में जो हमारे यहाँ जिनको लोग लेना पसंद नहीं करते या समझते हैं कि वक्त का ज़िया है उन सब्जेक्ट में एडमिशन लेना, या खुदा ना खास्ता कि उनकी परसेंटेज इतनी कम होती है कि ज़बरदस्ती उसका दाखिला वहाँ पर हो जाता है। तो हमारे और उनके स्टूडेंट में उनके यहाँ तो टॉप क्लास जो क्रीम टॉप नॉच है वो वहाँ जाती है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे बॉटम के लोग जिन्हें कहीं दाखिला नहीं मिलता तो उन सब्जेक्ट में आते हैं। वो फ़र्क वाज़ेह तौर पर वहाँ पर दायरा है। जितने भी आप अमेरिका में भी, यूरोप में भी ज़्यादातर प्रेसिडेंट्स को देखेंगे, खुद ट्रम्प के अलावा जो पहले प्रेसिडेंट्स हैं वो ज़्यादातर PhD हैं। खुद क्लिंटन भी PhD और हेनरी भी PhD, और उस तरह से और भी बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे और अच्छी डिग्री वाले। पॉलिटिक्स में भी जो लोग आ रहे हैं वहाँ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ईरान में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग, ईरान में भी आप देखें तो डॉक्टर रूहानी जो हैं वो PhD डॉक्टर हैं, और इसी तरीके से आपको बहुत सारे लोग डॉक्टर विलायती अहमदी निजात इंजीनियर थे बहुत। तो ईरान में भी और अब इराक में भी ये रुझान आपको ज़्यादा है कि ईरान में ये रुझान और यूरोप में ये रुझान बहुत ज़्यादा है। तो सोशल साइंसेस पे वहाँ पर और यहाँ पर बुनियादी तौर पे ये फ़र्क है कि एक तो सोशल साइंसेस में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बुनियादी तौर पर वो उस फील्ड में जा रहे हैं, और फिर उनके लिए वहाँ की हुकूमतें और वहाँ के जो मनसूबा साज लोग हैं उनके लिए तमाम मनसूबा बंदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बुनियादी तौर पर इनको क्लर्क बनाने के लिए भर्ती किया जा रहा है, तो ज़ाहिर वही ज़हनियत होती है। और फिर ज़्यादातर कुछ अच्छे असातिज़ा कराम ज़रूर हैं यहाँ मौजूद जो अपने इंटरेस्ट से इन सब्जेक्ट में भी हैं और वो बहुत तब्दीली लाने की कोशिश भी करते हैं, और वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह है जिनकी वजह से बहुत तब्दीली भी आई है। लेकिन बहुत बड़ा कंट्रास्ट है मगरिब में और मशरक़ में इस चीज़ का, और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता सोशल साइंसेस की तरफ रुझान अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी लेके आ रही हैं। खान में IBA भी सोशल साइंसेस की डिग्रियाँ की तरफ जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया में ज़रूर कर रहे हैं, वो भी सोशल साइंटिस्ट हैं, तो लोगों को समझ में आ रही है कि सोशल साइंसेस भी माशरा साजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोई भी अच्छा माशरा बग़ैर सोशल साइंसेस के, बग़ैर समाजी अलूम के परवरिश नहीं पा सकता। तो अब हम ये चीज़ हमने रियलाइज़ की है। मगरिब में
جو ٹاپ ریسرچ جرنلس ہیں وہ بھی انہی فیلڈس کے، ان کا امپیکٹ بھی ہے، سوسائٹی پہ بھی ان کا امپیکٹ ہے، سائنس میں بھی ان کا امپیکٹ ہے، اور تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. یعنی کہ ایک فلاسفر جو ہے اگر وہ لاجک پہ بات کر رہا ہے تو نیچر میں میگزین میں بھی اس کی چیزیں چھپ رہی ہیں، وائس ورسا نیچر میں جو ایک سائنٹسٹ ہے وہ فلاسفی کے جرنلس میں چھاپ رہا ہے. تو اس طرح سے کافی سائنس کی انٹیگریشن آپ کو لگا رہی ہے. سائنس از ایکچولی کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، اٹس ناٹ کانٹراڈکٹری. جیسے ہمارے یہاں بنا دیا ہے کہ اپنے اپنے ڈومین ہم نے بنا لی ہے کہ ہم نے اگر سوشولوجی والا ہے تو وہ اسلامک اسٹڈیز میں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ بہت ساری چیزیں اس کی اوور لیپ کر رہی ہیں. اس طرح جغرافی والا جو ہے باٹنی میں کچھ نہیں کر سکتا. ہر سائنس جو ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے، اور آل آف دیز سائنسز آر گوئنگ ٹوورڈز ون یونٹی، جس کو ہم کہتے ہیں مونوتھیزم، جس کو ہم سائنس میں توحید کہتے ہیں. یعنی کہ ہر چیز جو ہے ایک ہی طرف جا رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپس میں کنیکٹ بھی کرنا چاہیے، اور کنیکٹ کرنے کے ساتھ بچوں کے ذہن میں اگر ان کو پڑھنے کا شوق ہے ایسے سبجیکٹ، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسے بچے بھی آئے ہیں حالانکہ بہت حال خال ہیں وہ، کہ جن کی میٹرک میں پوزیشن تھی، انٹر میں پوزیشن تھی، بیچلر میں بھی اور ماسٹر میں بھی ان گولڈ میڈل لیا، اور وہ اپنے انٹرسٹ سے سبجیکٹ میں ہیں تو بہت زیادہ ایکسیل کرتے ہیں. تو شروع سے اب یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ جو سماجی علوم میں ان کی کمپریہنشن بچوں کو زیادہ، کیونکہ وہ زیادہ سماج سے قریب نظر آتے ہیں، وہ ان کی جو رصد گاہ ہے، ان کی جو تجربہ گاہ ہے، وہ کوئی چوہوں پر نہیں ہو رہی ہوتی، وہ خرگوشوں پہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ معاشرے میں سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ زیادہ ریئلٹی سے، گراؤنڈ ریئلٹی سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی روش بدل رہی ہے، اور وہ جاب اورینٹیڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میڈیا سائنسز بھی اور دوسری سائنسز کا بھی ایک عروج آ رہا ہے. اور اب سائنسز آپس میں بہت تیزی کے ساتھ بدل بھی رہی ہیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ٹیکنالوجی اب جیسے اب لاک ڈاؤن جو ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، اس کے اپنی سماجی اثرات ہیں، اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، اس پہ بھی بے انتہا کام ہو رہا ہے. کس طرح سے آپ ان اثرات کو ظاہر کر سکتے ہیں، وہ کیسے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، قرآن کے مطالعے سے کیا ہوتا ہے، حدیث کے مطالعے سے کیا ہوتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو آپ اس بالکل تنہائی کے ماحول میں کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ بھی آپ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا ایک موقع دیا ہے. تو لاک ڈاؤن ایک اچھی اپارچونیٹی بھی ہے، اور اس میں بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. آن لائن بہت سارے کورسز ہیں. خود امریکہ میں سے میں بھی 3-4 کورسز میں خود انرول ہوں، میرے اسٹوڈنٹس انرول ہیں. ہم لوگ وہ فری میں کورسز ہیں، تو وہ ہر سائنس میں ہیں، وہ ہر سوشل سائنس میں ہیں. چاہے کوئی بچہ سوشولوجی کو ہو، ڈیموگرافی کو ہو، اسلامک اسٹڈیز کو ہو، کچھ نہ کچھ تو لینگویجز بھی سیکھ سکتا ہے. وہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. اپنا ٹائم لگائیں، کچھ اس پہ پازیٹیو رہیں، انشاءاللہ تو بہت آگے اچھا آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہم کلاس میں جا کے کرتے اور پھر وہاں پر بہت کم تعداد ہوتی. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب اس کا اسکوپ بڑھ گیا ہے، اور پورے شہر سے بلکہ ملک سے باہر سے بھی طالب علم اس رمضان پروگرام میں انرول ہو گئے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سہیل قاسم صاحب نے، جو گورنمنٹ کالج میں کامرس کے استاد ہیں، ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے ہیں. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ بتائیں کہ کامرس کی کون کون سی فیلڈز ہیں اور کامرس میں جانے کے لیے کیا شرائط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کو بزنس ایڈمنسٹریشن اور کامرس اور اکنامکس کے حوالے سے جو کیریئر گائیڈنس کے مواقع ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ وہ شعبے ہیں جن کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ایک ملک کے اور اس کے کاروباری اداروں کے کو مضبوط بنانے کے لیے جس مہارت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ان شعبوں کے ماہرین کی ضرورت ہے، جس میں بزنس اور کامرس جو کہ بیسیکلی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور دوسری طرف جو معاشیات ہے اس کے اندر جو زیادہ فوکس ہے وہ ان چیزوں پر ہے جو کہ جیسے آپ سنتے ہیں کہ جیسے ایک ملک میں افراط زر کے حالات کیسے ہیں، ایک ملک کی جو پیداواری شرح ہے جسے ہم GDP کہتے ہیں وہ کتنی ہے، اور ایک ملک کے جو حکومت کے مالی معاملات ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مرکزی بینک جو ہے وہ ایک ملک کے جو اس کی انکم ہے یعنی کہ ٹیکس ہے اس کو وصول کرنا، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو اخراجات ہوتے ہیں اسے ہم کسی بھی ملک کی جو مالی پالیسی ہے وہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے مالیاتی پالیسی جسے مانیٹری پالیسی کہتے ہیں، اور ایک فسکل پالیسی ہے جس میں حکومت کے
انکم اور ایکسپینسز کے معاملات ڈیل کیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے یہ دونوں پالیسیاں ملا کے استعمال کی جاتی ہیں کہ فسکل پالیسی جو حکومت کی ٹیکس کی آمدنی اور حکومت کے اخراجات، اور مالیاتی پالیسی جو کہ کتنا پیسہ ملک میں فراہم کیا جانا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے، ان دونوں کو کم زیادہ کر کے اس ملک کے معاملات کو چلایا جاتا ہے. تو یہ زیادہ تر جو بحث ہے یہ معاشیات میں آتی ہے اور اس کی اور تفصیلات ہیں، لیکن ابھی اتنی سطح پر ابتدائی طالب علموں کے لیے اتنا جاننا کافی ہے. ادھر بزنس میں وہ لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو ایک کاروباری ادارے کی جو ابتدائی پلاننگ ہے کہ ایک کاروباری ادارہ قائم کرنے میں کتنے وسائل درکار ہوں گے، اور پھر اس کاروبار کو چلانے میں وسائل کو کیسے مینیج کیا جائے گا، مالی وسائل کو. اسے ہم فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں، اور یعنی کہ کاروبار کے ابتدائی وسائل کا فراہم کرنا اور اس کے بعد ان وسائل کو استعمال کرنا اس کاروبار کے مفادات کی خاطر. تو ایک یہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ جب وہ جو پیداوار کی جاتی ہے اس پیداوار کو کی جو مارکیٹنگ کرنی ہے اس کو کامیابی کے ساتھ، تو یہ شعبہ بھی مارکیٹنگ کا بزنس سے متعلق ہے. پھر جو کاروبار ہوتا ہے اس کا جو حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے جسے ہم اکاؤنٹنگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اس پروفیشن کا. تو یہ تو ابتدائی طور پہ اس کا اسکوپ ہو گیا بزنس کے، کامرس کے اور اکنامکس کے شعبوں کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیمی حوالے سے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹرک کے بعد جو طالب علم میٹرک کرتے ہیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو میٹرک میں سائنس کے مضامین میں اچھے نمبر حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ طبقہ جو وہ بچے چونکہ ہمارے یہاں ابتدائی طور پر اچھے اسکول میسر نہیں ہیں، تو ایک بڑی تعداد طالب علموں کی اچھی اسکولنگ سے محروم ہو جاتی ہے. تو سمجھ لیں کہ لگ بھگ 70-80% ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کے میٹرک کے گریڈ اتنے اچھے نہیں آئے ہوتے کہ وہ سائنس کی تعلیم کو آگے لے کے چلیں. ایسے میں بزنس کی تعلیم جو ہے اور اکنامکس، یہ ان کے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہے، کیونکہ ان مضامین میں سائنسی مضامین کی بنیاد نہیں درکار ہوتی. تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بزنس یا کامرس کی فیلڈ میں آئیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ان کا معیار نہیں ہے، یہاں میتھمیٹکس کی، انگلش کی، ان صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ اتنے دشوار نہیں ہوتے جتنے سائنس کے شعبے ہیں. البتہ اس میں اعلیٰ سطح تک پہنچنے کے لیے جیسے کہ معاشی ماہرین چاہیے، جیسے ہمیں اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر چاہیے تو اس کے لیے انتہائی قابل ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے جو بزنس کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹرز لیول پہ پہنچتے ہیں یا کسی کمپنی کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کا غیر معمولی طور پہ قابل ہونا ضروری ہے. تو دو مرحلے ہیں. ایک وہ مرحلہ ہے کہ جو طالب علم سائنس کی تعلیم میں اتنے اچھے نہیں رہے تو ان کے لیے ایک ایسا موقع بزنس کی تعلیم میں موجود ہے کہ وہ تقریباً مڈل مینجمنٹ لیول پر پہنچ سکتے ہیں اور معاشی طور پر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جن کے جاب ملازمتوں کے مواقع ان کے لیے تمام کاروباری اداروں میں اور تمام جو بینکس ہیں اس میں موجود ہیں. تو ایک مرحلہ میٹرک کے بعد کامرس کی تعلیم میں آنے کا وہ یہ کہ وہ انٹر کامرس کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ انٹر میں معاشیات پڑھیں، آرٹس میں کا مضمون لے کر اس میں اکنامکس ایز اے سبجیکٹ لے لیں. تیسری صورت ہے کہ وہ اے لیولز میں بزنس کے سبجیکٹس پڑھیں، اکنامکس، اکاؤنٹنگ پڑھیں، اور اس کے بعد کے مرحلے میں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اسی طرح سے یہ پاکستان میں جو ACA جس کو کہتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان، یہ ایک ادارہ ہے. اس کے علاوہ اسی طرح ایک برٹش چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے، وہ ACCA کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پروفیشنل ایک اور موقع ہے وہ ACMA کا ہے، جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کہلاتی ہے، جن کا تو ان میں خاص بات کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ شعبے ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ کے ماہرین بھی پیدا کرتے ہیں کہ جو پورے بڑے بڑے اداروں کے اکاؤنٹنگ کے نظام کو بنا سکیں، کہ مالیاتی نظام یعنی بزنس کا کہ وسائل کہاں سے آنے ہیں، پھر ان وسائل کو مینیج کیسے کرنا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو یہ پروڈکشن کاسٹ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، یہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کے لوگ ہوتے ہیں.
تو یہ تو وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے جو انٹر کے بعد آ کر لوگ اس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں بعض لوگ ساتھ ساتھ بی کام بھی کر لیتے ہیں, بعض بی بی اے بھی کرتے ہیں, تو وہ اپنے کیونکہ باقاعدہ ایک ڈگری بھی ان کے پاس اس طرح سے آ جاتی ہے. اس کے اگلے مرحلے میں پھر یہ لوگ جو ہیں جو اے سی سی اے اور اے سی اے یہ پروفیشنز کے علاوہ ایک جو براہ راست بی بی اے میں آ جائیں وہ جا سکتے ہیں. پھر ایم بی اے کی طرف, ایم اے اکنامکس کی طرف. اس میں بس ایک آخری بات جو میں بھی بتا دوں وہ یہ ہے کہ بہت سے طالب علم جو انٹر کے بعد کامرس سائنس میں اور کامرس سے نکلتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ معاشی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں, جن کے والدین ان کو بی بی اے کی اور مہنگی تعلیم نہیں دلا سکتے, ان نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں بی کام کریں. اور بی کام کی تعلیم نسبتاً سستی تعلیم ہے. اس کے بعد وہ ملازمت میں آنے کے بعد, جاب میں آنے کے بعد جیسے بینکس میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ایم بی اے اور دوسری تعلیم اس میں شامل کر کے وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف جا سکتے ہیں. تو بعض بچے جو کمزور ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے میں, وہ بی کام کے ذریعے سے اپنی بیس بنا لیں, اور اس کے بعد پھر بہتر طور پر آگے جب جاب میں آ جائیں تو وہ اپنی تعلیمی ترقی کر سکتے ہیں. اور آخری اس میں یہ کہ پھر ایم فل پی ایچ ڈی کا مرحلہ ہے, وہ بھی بہت سے طالب علم جو ہیں بزنس ایجوکیشن میں اور اکنامکس میں آگے چل کے جو ہے یہ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اور یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے ماہرین جو ہیں وہ ایک ملک کی معاشی ترقی کے ضامن بن سکتے ہیں. اور چاہے ہمارے پاس بہترین ڈاکٹرز, انجینئرز ہوں, اور اگر ہمارے پاس بہترین فائنینشیل پلانرز اور معیشت دان نہیں ہوں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر سہیل قاسم جو کامرس کے بارے میں بتا رہے تھے. تو دیکھیں, ہم سہیل قاسم صاحب کی طرف جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے تو اس میں ایک پہلو اور بھی میں چاہ رہا ہوں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بزنس بن گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ صحت اور تعلیم یہ دو بہت منافع بخش کاروبار ہیں آج کل, اور علم بہت بڑی دولت ہے. یہ پوچھنا ہے تو کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن والے سے پوچھیں کہ علم کے ذریعے کتنی دولت لوگ کما رہے ہیں. تو غریب کا بچہ کیسے پڑھے گا؟ اور جو سرکاری جو ادارے ہیں وہ بہت کم ہیں, تعداد بہت کم جاتی ہے وہاں پر, ان کی فیس میں بھی اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے. اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو ایک دو کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ان کی فیسز بھی لاکھوں میں ہیں. تو کیسے پڑھے گا غریب کا بچہ؟ پہلے تو کہتے تھے غریب کا بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے, پڑھ لیتا ہے, لیکن اب وہ کہاں جائے گا؟ بہت اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی. دائرۂ تعلیم کو ایک کاروبار بنا تو لیا گیا ہے, اور انفارچونیٹلی ان یونیورسٹیز کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت. ان یونیورسٹیز میں ایسے کورسز رکھے جا رہے ہیں, اس طرح کے ماڈرن اسٹرکچرز ان کے بنائے جا رہے ہیں کہ ہمارا طالب علم اگر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تو وہ جانے کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرف زیادہ بھی. وہ جامعہ کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ 85% بچیاں ہیں ہماری, باقی ہمارے لڑکے ہمارے بچے شہر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یا تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں یا وہ پھر تعلیم کی طرف نہیں آ رہے. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اور جامعہ کراچی ایک بہت بڑی جامعہ ہے, اور اس وقت جامعہ کراچی کی فیس بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی فورم پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی فیس اس وقت مثلا ایم فل پی ایچ ڈی کی ہے, اگر ہمارے زمانے میں ہوتی تو میں تو نہیں کر سکتا تھا کم از کم. بالکل بجا فرمایا آپ نے. میں نے ایم فل کا فارم جو لیا تھا 1 روپے کا تھا وہ. لیکن ابھی بھی آپ جامعہ کراچی کی اگر فیس دیکھیں خاص طور پہ بیچلرس اور ماسٹر لیول پر تو فیس بہت کم ہے. حالانکہ ابھی بھی ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں کہ وہ فیس وہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں اس طرف کہوں گا کہ جو بچے اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کاروبار کے خلاف, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا جو ایک وفاقی ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کا کمیشن کا بھی, وہ بھی کافی چیزوں کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایسی اسٹیٹوں کی یونیورسٹیز کو آگے بڑھا رہا ہے. اور مطلب جیسے آپ دیکھیے کہ سندھ ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں وہ خود ایک یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں. یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ کیسے ہائر ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں جبکہ ان کی خود یونیورسٹی ہے؟ وہ تو چاہیں گے پبلک یونیورسٹیز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں, اور ایسے سارے جتنے بھی کلائنٹیل ہیں وہ سارا ان کی طرف آ جائے. تو یہ بہت ایک خطرناک روش ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں تمام پرائیویٹ اداروں میں بھی اور خود جامعات جو کہ سرکاری جامعات ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہزاروں ایسی اسکالرشپس ہیں کہ جو بچے اویل ہی نہیں کرتے.
کو جامعہ کراچی میں بھی، جامعہ NID میں بھی، داؤد یونیورسٹی میں بھی اور خود IBA میں بھی بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہیں جو اچھے ٹیلنٹڈ بچے جو غریب ہیں، ظاہر ان کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں. وہ ایک آپ کو فارم دیتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، آپ کی ذرائع آمدنی کیا ہے، آپ کا ٹیلی فون کا بل کتنا ہے، آپ کا بجلی کا بل. ایسا نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی کے دروازے پہ آپ نہ جائیں اس خوف سے کہ یہاں کی فیس جو IBA میں ایسے بچے ہیں جو بہت قریب ترین ریموٹ ایریاز ہیں اور وہ IBA میں ہیں. ایسے بچوں کو میں خود بھی جانتا ہوں. اسی طریقے سے جامعہ کراچی میں جنرل امپریشن تھا کہ مثلا کچھ خاص علاقے کے بچوں کو ایڈمیشن دیا ہی نہیں جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور میں نے اپنا خود تجربہ بھی دیکھا ہے کہ جامعہ کراچی میں بھی اللہ کا شکر ہے تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے ہم بچوں کو، تمام پاکستان کے بچوں کو، تمام طبقات کے بچوں کو داخلے دیتے ہیں. اور جو بھی بچہ اگر پڑھنا چاہے انٹر کے بعد تھوڑا سا چیزوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. کراچی یونیورسٹی میں بھی جو بھی انرولمنٹ ہوتی ہے اس کی 10% جو ہے وہ اسکالرشپس ہیں. بچے اویل نہیں کر پاتے وہ اسکالرشپ، وہ اسکالرشپ ایسے ہی چلی جاتی ہے. اس میں کچھ جو بین الاقوامی ایجنسیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں، کچھ جامعہ کراچی بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ اسکالرشپ موجود ہیں جس میں صرف فیس آپ کو نہیں ملتی ہے بلکہ لائیولیہوڈ کے لیے بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک یونیورسٹیز میں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، ایون خان یونیورسٹی میں بھی اور بڑی بڑی جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کوٹا جو ہے ایسے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اور واقعی میں بہت جینون بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پڑھ کے. میں نے اپنے چپراسی کے بچوں کو ابھی ہمارے فوڈ سائنس کے جو دوست ہیں ان کے ایک چپراسی کا بچی جو حبیب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور وہ فری میں پڑھ رہی ہے، فری اسکالرشپ میں. تو یہ کہ بچے اگر انٹرسٹ لیں گے، تھوڑا سا اپنی اورینٹیشن کریں گے اور علم کے حصول کے لیے اپنی جو بھی ذات ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ اگر آگے جائیں گے تو بہت اپارچونیٹیز ہیں اور وہ ہم لوگوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. شاید آپ کو معلوم ہے کہ MPhil PhD کے لیول پہ ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ہم بھی مختلف دوستوں سے، مختلف اداروں سے کہتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی کی کوئی ایون پرائیویٹ یونیورسٹی کی بھی اگر کوئی فیس ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہے اس کا ارینج ضرور کر دیتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی پبلک یونیورسٹیز کو جتنا سسٹین کروائیں. کچھ کمیونٹی کے اندر بھی ہمارے کچھ ایسے ادارے ہیں جی بالکل سپورٹ کرتے ہیں طالب علموں کو. ہاں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک یونیورسٹی اگر جامعہ کراچی نہیں ہوتی، آپ یقین کریں کہ جس کلاس سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، اگر جامعہ کراچی جیسی بلیسنگ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس شہر کو نہیں دیتا تو ہم میں سے بیشتر افراد پڑھ نہیں سکتے. یہ ہماری مادر علمی ہے جس نے ہمیں یہاں تک ہم لے آئے. یہ سب کچھ ہم اپنے اساتذہ کے مرہون منت ہیں، اس نظام کے مرہون منت ہیں اور جامعہ کراچی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اور یہ شہر کی ایک واحد پبلک، آپ اس کو جنرل غریب پرور یونیورسٹی کر سکتے ہیں. صرف یہ ایک ہی یونیورسٹی ہے. میں دوسری یونیورسٹی ایک اور بھی پبلک یونیورسٹی ہے، میں اس کو پبلک یونیورسٹی اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح جامعہ کراچی. بہت شکریہ. ابھی ہمارے درمیان وجاہت حسین صاحب ہیں جو CSS کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے اور کوئی 25 سال سے CSS کی پریپریشن کروا رہے ہیں اور طویل تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. CSS ایک ایسا امتحان ہے، مقابلے کا امتحان، جس کے ذریعے آپ ایک دم 17 گریڈ کی جاب، گورنمنٹ جاب کر سکتے ہیں. شروع صرف آپ کو امتحان دینا ہوتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے سید وجاہت حسین. دنیا بھر میں پالیسیز فارمولیٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں جو پارلیمنٹ سے ہٹ کر بنتی ہیں. نہ وہ سینٹ کے اندر بنتی ہیں اور نہ ہی وہ قومی اسمبلی کے اندر بنتی ہیں جس کو ہم عمومی طور پر مقننہ یا لیجسلیچر کہتے ہیں. اور نہ ہی ایگزیکٹو بناتا ہے پالیسیز. وہ ایک لائن ضرور دیتے ہیں لیکن سب کو امپلیمنٹ کرنے والی شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جو وائٹ ہال کے اندر بیٹھتی ہیں یا جو سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھتی ہیں. پاکستان کے اندر میرٹ کے اوپر صرف ایک امتحان ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ پالیوٹ نہیں ہوا، یہ جو ابھی تک خراب نہیں ہوا، وہ ہے CSS یا سینٹرل سپیریئر سروسز، جو ہر سال فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوتا ہے. اس میں منیمم گریجویشن کی شرط ہے جو کسی بھی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے ہونا چاہیے، تسلیم شدہ یونیورسٹی سے ہو. کم از کم عمر 21 برس اور زیادہ سے زیادہ 30 سال ہے. کوٹا بھی ہے اس میں، پنجاب، سندھ، KPK اور سندھ کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بلوچستان، فانا، فاٹا اور آزاد جموں و کشمیر
سندھ کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے اربن اور رورل میں. 11.4% کوٹا جو ہے وہ اربن کا ہے، رورل کا ہے، اور 7.6 اربن کا ہے. اگر CSS آفیسرز ہماری کمیونٹی سے خدا نخواستہ ہٹ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہوگی. جب یہ مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آیا 1947 میں، تو 11 میں سے 9 شیعہ فیڈرل سیکٹریز تھے اور باقی 2 جن میں ایک عیسائی اور ایک قادیانی تھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ 250 میں سے ہمیں 25 بھی نہیں ملتے، یعنی ہم اپنی آبادی کے ریشو سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دی. خدا نخواستہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے، رجحان کا پرابلم ہے. اچھا، ایک سب سے بڑا جو غلط فہمی ہمارے بچوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ CSP آفیسر بننے کے لیے کوئی بہت بڑی سفارش کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، اور اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ہم ایسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جبکہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ خاندانی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیسہ کی درکار ہے. ہاں، ایک اچھی انگریزی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی انگریزی خراب ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ CSS نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی انگریزی کے معیار کو اس لیول پر نہ لے آئیں کہ جو CSS کا ہے. ویسے تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زبان کے اندر خواب دیکھیں، یعنی جب آپ انگریزی میں خواب دیکھنے کے لائق ہو جائیں تو پھر آپ CSS کر سکتے ہیں. CSS بہت مشکل امتحان بھی نہیں ہے جو عمومی طور پر تاثر ہے. یہ نارمل سا امتحان ہے. جس بچے نے انجینئرنگ کر لی، میڈیسنز میں کر لیا، یا MBA کر لیا، یا کوئی اور اچھا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس نے گریجویشن کیا ہے، اس کے لیے CSS کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، آخری چیز جو اہم ہے، جس کے بارے میں لوگ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی CSS کرنے کے بعد ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے تنخواہیں بہت کم ہیں، اس کے اندر انسینٹیو کم ہے، رشوت لینا پڑے گا، حرام کھانا پڑے گا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ حرام کھانا پڑے گا نہ رشوت لینی پڑے گی. بلکہ اگر آپ اچھے انداز میں محنت کریں گے اور اچھے آفیسرز اس ملک کو ملیں گے تو یہ چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اس وقت سرکاری آفیسر کی تنخواہ پرائیویٹ میں کام کرنے والوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. دوسری چیز اس میں جاب سیکیورٹی ہے، یعنی آسانی کے ساتھ یہ نہیں کہ شام کو سیٹ ناراض ہوا اور صبح اس نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نکالنا جو ہے کسی شخص کو انتہائی مشکل ہے. اور ہمارے یہاں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک CSP آفیسر حکومت پاکستان کا داماد ہوتا ہے. جس طرح داماد کی عزت ہوتی ہے اس طرح CSP آفیسر کی بھی عزت ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ CSP آفیسر کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، ہمارے ساتھ کہیں اور آگے بڑھے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں ہماری ملت کے لوگوں کے لیے اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. 9 ادارے جو اس کے بہت اہم ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، جس میں کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل سیکٹریز بھی اس سے بنتے ہیں. پھر پولیس سروسز آف پاکستان ہے، کسٹم، فارن سروس، انکم ٹیکس اور بے شمار ادارے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. پھر یہ لوگ بعض اوقات ڈیپوٹیشن کے اوپر دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو ایلیویٹڈ پوزیشن ملتی ہے. اس میں گاڑی، تنخواہ، انلمیٹڈ پیٹرول، انلمیٹڈ ٹیلی فون کال، یہ ساری چیزیں میسر ہیں. وقت کی کمی کے باعث زیادہ وقت نہیں لوں گا، امید ہے کہ یہ کافی ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور کیجیے. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. بہت شکریہ مجاہد حسین صاحب. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے آخری مرحلے کی طرف گفتگو کے، کہ اب کنکلوژن کی طرف ذرا جاتے ہیں. کہ دیکھیں مختلف شعبوں کا تعارف بھی ہو گیا، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، کامرس کا، CSS کا. اب ایک بات رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ پروفیشنل ایجوکیشن جس کی طرف بہت رجحان طالب علموں کا ہے. یونیورسٹی میں بعض ڈپارٹمنٹ ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشنز میں جاتے ہیں، وہاں پر پرسنٹیج بھی ڈالی جاتی ہے، مشکل سے ایڈمیشن ہوتا ہے. لیکن جو کسی قوم میں سائنسدان بنتے ہیں وہ تو بیسک سائنسز پڑھ کے بنتے ہیں، یا جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو
ریاست کو اصل میں چلاتے ہیں, جو پلاننگ دیتے ہیں, اور وہ سوشل سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں, یا جو مثلا قوموں کی زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں یا کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں, وہ فلاسفی کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو شعبے ہیں, تو ان میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ تو پروفیشنل ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے. اور پروفیشنل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے جو ہے کسی ادارے کے لیے اپنی خدمات کرائے پہ دے دیتے ہیں, آپ کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں. لیکن ایک بڑا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص کوئی اسکالر بننا چاہتا ہے, کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے, تو اس کو تو کسی اور چیز میں جانا ہوگا نا. اس طرف رجحان نہیں ہے, بہترین لوگ اس طرف نہیں جا پا رہے ہیں, تو کس طرح آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے صحیح کہا کہ جو ٹاپ ٹاس لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں, وہ ان تمام پروفیشنل اداروں کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان کو میٹرک انٹر تک محدود نہیں کرتا. ایک بچہ جو ہے بلوم کسی بھی لیول پہ کر سکتا ہے. مطلب ایک بچہ جو ہے جس کا کسی پروفیشنل ادارے میں داخلہ نہیں ہوا, اس کا مطلب نہیں کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا. وہ کسی بھی ادارے میں اگر جاتا ہے, وہ کسی بھی شعبے میں جاتا ہے. تو عام طور پر ہمارا جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اسکورنگ نہیں کر پاتا. جی, تو اگر وہ کسی کی طرف بھی جاتا ہے, مطلب باٹنی میں, زولوجی میں, ماحولیات میں اگر وہ چلا جاتا ہے, وہ بایو ٹیکنالوجی میں, کسی ایسے ادارے میں جو اتنا ہائی پروفیشنل نہیں ہے, مارکیٹیبل نہیں ہے, تو وہاں پر جا کے میں نے ایسے بچوں کو, اور اس وقت بھی جو ہمارے ہم اثر لوگ ہیں اور ہمارے اساتذہ میں ایسے لوگ تھے جو کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے خدمات انجام دی جب وہ اس شعبے میں آئے. پہلے سے پلان کر کے ان شعبہ جات میں شاید 5% لوگ بھی نہیں آتے. 95% وہ لوگ ہیں جو زبردستی آ جاتے ہیں. ان کو یونیورسٹی ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے, ان کے والدین کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یونیورسٹی میں حاصل کرو, کیونکہ یونیورسٹی میں یونیورسلٹی ہوتی ہے, یونیورسٹی میں آفاقیت ہوتی ہے. آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ لائبریری جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, سبسڈیز میں جاتے ہیں, تو ایک بڑا آپ کا وسیع تجربہ اور انٹریکشن ہو جاتی ہے. تو آپ کا لرننگ لیول جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کو کالج اور اگر آپ اسکول سے کمپیئر کریں گے تو اس میں آفاقیت آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. تو ایسے شعبے جات میں اگر ہمارے بچے جاتے ہیں تو ان کو دل میں سمجھتا ہوں کھٹا نہیں کرنا چاہیے, ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان علوم میں رہتے ہوئے بھی وہ پروفیشنل اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. وہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ پروفیشنل بھی, لائک فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں جو باٹنی میں اس وقت کام کر رہے ہیں, اور وہ جینیٹک انجینئرنگ میں کام کر رہے ہیں, حالانکہ بنیادی طور پر باٹنی میں تھے. تو جو آپ کو خواب تھا کہ وہ کچھ ایکسل کریں گے اس میں, جو نون سے کام کریں گے, وہ تمام کام وہ اب بھی انجام دے رہے ہیں. تو کسی بھی لیول پر, خاص طور پہ ماسٹر لیول تک, جو بھی انٹرسٹ تھا ان کا کسی چیز میں بننے کا, پروفیشنل ایجوکیشن میں جانے کا, سائنٹسٹ بننے کا, تو وہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خود دلچسپی لیں ان چیزوں میں, اور صرف اس لیے ان چیزوں کو نہ پڑھیں کہ کلاس میں پڑھنا ہے. میں اپنے جتنے طلباء و طالبات ہیں ان سے کہتا ہوں, بیٹا تم اگر اٹینڈنس کے لیے آ رہے ہو تو اٹینڈنس لگا کے چلے جاؤ. مجھے نہ اٹینڈنس کا کوئی ایشو ہے سیریسلی, اور نہ میں چاہتا ہوں کہ اٹینڈنس کی وجہ سے بچے بیٹھے رہیں. اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو, آپ کچھ سمجھتے ہو, کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ ٹیچنگ از آلویز لرننگ فار می. اٹس ناٹ پورنگ آف نالج ٹو ون ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹس. اٹس ناٹ ایون دا شیئرنگ آف دا نالج. اٹس آلویز لرننگ فار می, کہ میں بچوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. اور خاص طور پہ آج کا بچہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے, وہ تو جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے وہ اس وقت اسمارٹ فون میں اس کو ویریفائی بھی کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بڑا اٹینٹیو, بڑا ویجیلنٹ بچہ ہے. تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ علم کا حصول اس لیے کرے کہ اس کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس اپ گریڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے میں مثبت انداز پہ کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. تو صرف امتحان کے پرسپیکٹیو میں, یا صرف یہ کہ جاب کے پرسپیکٹیو میں کہ بس یہ والی جاب مجھے لینی ہے, یہ بہت ہی فروعی مقاصد ہیں. تو آپ ایک بہت اچھے سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں. ہمارے ملک کے جو ماہران نام ہیں سائنس میں, وہ عموماً انہی شعبہ جات میں بڑھ کر آگے بڑھے, انہوں نے نام کمائے ہیں. خود اگر آپ دیکھ لیں نام اپنے نوبل لاریٹ جو ہیں ڈاکٹر عبدالسلام, وہ فزکس کے نوبل لاریٹ ہیں. اس طرح جو بڑے بڑے نام ہیں سائنس میں, وہ عموماً بیسک سائنسز پڑھ کے ہی وہ سائنسدان بنے ہیں. اور ایسے ایریاز میں, مطلب پروفیشنل سائنس, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے باٹنی ہو, زولوجی ہو, جیوگرافی ہو, جیولوجی ہو, ان سائنسز میں پڑھ کے لوگوں نے اپنا نام بنایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ امیگریشن کی پالیسی شروع ہوئی ہے, وہ سارا ہمارا برین ہو رہا ہے. جو ٹاپ ہمارا برین ہے
اور ظاہر ہے کہ جو امیگریشن کی پالیسی رکھتے ہیں ان کو اچھے غلام چاہیے، وہ سارے ایسے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپارچونیٹی اب یہاں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ملٹی نیشنل یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی اب یونیورسٹیز کی تنخواہ بہت اچھی ہے. تو اب سسٹینیبلٹی آہستہ آہستہ یہاں پر اب بھی آ رہی ہے، لیکن بچوں کو پڑھنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے اور وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو اپ گریڈ اور اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو پھر باقی جو مقاصد ہیں وہ خود بخود ان کے لیے حاصل ہو جائیں گے. بہت شکریہ. بس اختتام اسی بات پر کرتے ہیں اپنے طالب علموں سے، بچوں سے، کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں تعلیم کے ذریعے آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اب بھی بہت اپارچونیٹی ہے اور چند شعبے ہی نہیں ہیں، بہت سارے شعبے ہیں. ہم نے بچپن سے صرف یہ سنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر. بے شک جو لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بن جائیں، اچھے ڈاکٹر بنے. جو انجینئر بننا چاہتے ہیں انجینئر بن جائیں، جو وکیل بننا چاہتے ہیں وکیل بن جائیں، جو سائنسدان بننا چاہتے ہیں وہ سائنسدان بن جائیں. خلاصہ یہ ہے، آخر میں ایک پیغام یہ ہے ہماری طرف سے کہ ڈاکٹر ضرور بنیں لیکن مومن ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنے لیکن مومن انجینئر بنیں، وکیل بنے لیکن مومن وکیل بنے، استاد بنے لیکن مومن استاد بنے، ایک ایماندار استاد بنے، ایک ایماندار وکیل بنے، ایک ایماندار ڈاکٹر بنے. اس سے آپ کا دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہے اور آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، ملک و قوم کے لیے، سب کے لیے نیک نامی کا باعث ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور.